الخدمت فاؤنڈیشن کی لیڈرشپ نے سوچا کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کی بڑی اکثریت ڈگریاں ہونے کے باوجود وہ بے روزگار ہے، تو کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور اس ملک کے لیے اور اس سوسائٹی کے لیے ایک فعال کردار ادا کر سکیں۔ تو اس مقصد کے لیے ایک بنو قابل کے نام سے ایک پروگرام لانچ کیا گیا، جس کا مختصراً خلاصہ یہ ہے کہ بچوں کو آئی ٹی میں ایسا ٹرین کیا جائے اور ایسے کورسز کروائے جائیں تاکہ وہ خود انڈیپینڈنٹلی بھی اپنا کام کر سکیں، اپنا روزگار کام کر سکیں، اپنی فیملی کے دست و بازو بن سکیں اور پاکستان کے لیے بھی ایک اچھا کردار ادا کر سکیں۔ آپ جانتے ہیں بخوبی کہ آج کل بے روزگاری کی وجہ سے ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ میں ملک سے باہر چلا جاؤں، امریکہ، یورپ کی طرف چلا جاؤں، کہیں نہ کہیں وہ بیچارہ جو ہے اس کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اور ہم سنتے رہتے ہیں کہ انلیگل طریقے سے بھی لوگ جانے کی کوشش کرتے ہیں، راستے میں کشتیاں الٹتی ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ صرف اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ انہیں اندھیرا دکھائی دیتا ہے، انہیں کہیں روشنی کی کرن نظر نہیں آتی۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پروگرام ہے میرے اور آپ کے لیے۔ یہ ایک موقع ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اس کے ذریعے سے ٹرینڈ کریں گے۔ تو یہ کراچی سے آغاز ہوا اور بہت ہی بڑی تعداد میں نوجوانوں نے وہاں سے تربیت حاصل کی۔ پھر الخدمت نے اس سے آگے ایک اور بڑا سٹیپ یہ لیا کہ ان بچوں کو ٹرین کر کے ایسی چھوڑ نہ دیا جائے، بلکہ کوشش کی جائے کہ جو ملک میں انڈسٹری ہے، اگرچہ وہ بہت کم ہے لیکن جتنی بھی ہے اس کے ساتھ اس یوتھ کو، ٹرین یوتھ کو کنیکٹ کیا جائے تاکہ ان کا روزگار جو ہے نا وہ سلسلہ شروع ہو جائے۔ تو محترم میرے آپ یہاں اٹک کی بہت چیدہ لوگ بیٹھے ہیں، اٹک شہر کی بھی، اٹک ڈسٹرکٹ کے چنے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں۔ تو یہ میرے اور آپ کو کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان بچوں کے سر پہ دستخط کریں۔ یہ فری کورسز ہیں اور اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں بہت بڑے فنڈز چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں اب یہاں جیسے اٹک شہر میں 50 کمپیوٹرز کی لیبارٹری ہم نے بنانی ہے۔ ظاہر کمپیوٹر ہوں گے تو بچے سیکھیں گے۔ ہینڈز آن ٹریننگ ان کی تبھی ممکن ہوگی کہ جب ہمارے پاس فی بچہ ایک کمپیوٹر موجود ہو۔ جو اس وقت مثال کے طور پہ ایک سیشن میں 50 بچے بیٹھتے ہیں تو ہر بچہ کمپیوٹر پہ بیٹھے گا تو وہ سیکھے گا۔ تو اس کمپیوٹر لیب بنانے کے لیے بھی ہمیں ایک بڑی اماؤنٹ چاہیے اور اس سے آگے بڑھ کے اس کو سسٹم کو چلانے کے لیے بھی چاہیے۔ تو الخدمت فاؤنڈیشن جتنا ہو سکے گی اس میں، ظاہر الخدمت فاؤنڈیشن بھی آپ ہی کے تعاون سے چل رہی ہے، اس کو نہ کوئی حکومت کی طرف سے فنڈنگ ملتی ہے نہ کہیں باہر سے ملتی ہے، تو یہ میرے اور آپ کے تعاون سے یہ الخدمت فاؤنڈیشن بھی چل رہی ہے۔ تو یہ پروگرام تو کامیاب تبھی ہو سکتا ہے کہ میں بھی اور آپ ہم سب مل کے اس میں اپنا اپنا حصہ بھی ڈالیں اور مسلسل اس کی سرپرستی کریں، تب جا کے یہ پروگرام انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اور یہ پروگرام کامیاب ہوگا تو ہمارا ضلع جو کئی حوالوں سے بہت پسماندہ ہے، تو یہاں کے بچے وہ ہنر سیکھیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، ہمارے معاشرے کے لیے وہ مفید ثابت ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے وہ مفید ثابت ہوں۔ تو میں اپنے مختصر سے الفاظ میں خلاصہ یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ بس اس کے دست و بازو بنیے خدمت فاؤنڈیشن کے، اور خصوصاً اس پروگرام کے،
اگر یہ پروگرام ہم نے اٹک میں کامیاب کر لیا تو آپ حالات اٹک کے اور لوگوں کے اور معاشرے کے انشاءاللہ مثبت انداز میں بدلتے ہوئے دیکھیں گے. آپ حضرات کا بہت شکریہ.